تو یہاں میں ایک اہم بات عرض کر دوں. سب جانتے ہیں یا آپ اپنی توہین نہ سمجھیے گا کہ عموماً سمجھا جاتا ہے کہ کراچی میں غریبوں کا علاقہ کورنگی ہے. پہلی بات تو یہ یاد رکھیے کہ غریب ہونا کوئی ذلت کی بات نہیں ہے. یہ میں نے انچولی کی مجلسوں میں بھی کہا تھا، غریب ہونا کوئی ذلت کی بات نہیں ہے. ذلت کی بات ہے بے کردار ہونا. اصل جو انسانی دولت ہے نا وہ کردار ہے. کردار وہ دولت ہے جو چوری نہیں کیا جا سکتا. باقی تو آپ روپے پیسے سونا چاندی لا کے جمع کر لیں، خدا نخواستہ کسی بھی وقت کوئی چور آ کے چوری کر سکتا ہے، ڈکیتی ہو سکتی ہے، چوری ہو سکتی ہے، وہ مال آپ کے پاس نہیں رہ جائے گا. کردار وہ دولت ہے اور علم وہ دولت ہے جسے ہم لوگ ادبی تعبیر میں کہتے ہیں دولت بیدار. یہ سنی ہے ترکیب؟ پرانے اساتذہ کا جب کلام پڑھیں گے، اسی لیے میں کلاسیکی لٹریچر کے مطالعے پہ زور دیتا ہوں، تو اس میں ایک ترکیب آتی ہے دولت بیدار. بیدار یعنی جاگتا ہوا یا جاگتی ہوئی. تو دولت کون سی ہے؟ جو جاگتی ہوئی دولت ہو. چور چوری کرتا ہے تب جب آپ سو جاتے ہیں یا غافل ہو جاتے ہیں. اگر دولت خود جاگتی ہوئی ہو تو کون چوری کر سکتا ہے؟ یہ تو لفظی رعایت سے میں نے بات کہی دی. یہ تو صرف لفظی رعایت سے بات کہہ دی میں نے. دولت بیدار کہتے ہی ہیں کردار کو، حسن عمل کو اور حسن فکر کو، علم کو. علم ہے دولت بیدار، ایمان ہے دولت بیدار، کردار ہے دولت بیدار. تو اگر کردار ہے آپ کے پاس تو دنیا میں کوئی آپ کو حقیر یا ذلیل نعوذ باللہ نہیں سمجھ سکتا. لیکن غریب رہنا کوئی اچھی بات بھی نہیں ہے. اس لیے کوشش کرنی چاہیے کہ آپ دنیا کو تسخیر کریں، کمائیں، کمانے کے جتنے ذریعے ہیں استعمال کریں. اور کمانے کے سلسلے میں اسلام کا ایک رویہ بتا دوں. فقہ اسلامی اور اہل بیت نے جو سکھایا ہے وہ بتا رہا ہوں، کان کھول کے سنیے گا. اور جو کہہ رہا ہوں کہا سنا یاد رکھیے گا، بھلا نہ دیجیے گا، ٹھیک ہے؟ ہمارے ہاں جو کلچر ہے ایک عرصے سے، اس میں سب سے پہلے بچوں کو تیار کرتے ہیں ملازمت کے لیے. کس لیے؟ سروس ملازمت، سروس ملازمت. اور سب سے بڑی فکر یہ ہوتی ہے کوئی سرکاری ملازمت مل جائے. یہ فکر بنیادی طور پر غلط ہے. اسے کھرچ کھرچ کے دل سے، دماغ سے نکال دیجئے، مٹا دیجئے. احادیث معصومین کی پڑھیے جو معاش کے سلسلے میں ہے، کتاب المتاجر، کتاب المقاصد اور اس کے متعلقہ جو ابواب ہیں، احادیث پڑھیں. معصومین نے بہت ہدایتیں دی ہیں روزی روٹی کے مسئلے پر، امور معاش پر. اس میں سب سے زیادہ زور دیا ہے تجارت پر. بزنس کریں، چھوٹے سے بزنس سے آغاز کریں، خود بخود اللہ برکت دے گا. کوئی بزنس ذلیل نہیں ہوتا. آپ مال رکھ رہے ہیں، بیچ رہے ہیں. بزنس میں کیا ہے؟ آپ کی خودی آزاد ہے. آپ آزاد ہیں. واضح ہے؟ آپ آزاد ہیں. یہ علت وہ ہے. یہ کیوں؟ یہ معصوم نے خود بتایا ہے. کہا جب تم اپنی محنت یا اپنا وقت فروخت کر دیتے ہو، کسی کے یہاں ملازمت کرتے ہو، تو تم گویا غلام ہو جاتے ہو، تمہاری آزادی سلب ہو جاتی ہے. اس لیے تم تجارت کرو پہلی بات، یا پھر زراعت کرو دوسری بات. زمین ہے، زراعت کرو.
ہزاروں چیزیں زراعت کی ہیں، طرح طرح کے نئے نئے طریقے زراعت کے پیدا ہو گئے ہیں۔ زراعت کریں، تجارت کریں، پھر صنعت ہے، صنعت، تجارت اور زراعت کے ساتھ صنعت ہے، یہ سب معصومین نے سکھایا ہے۔ صنعت یہاں تک فرمایا کہ مجھے حیرت ہے کہ جس کے پاس مٹی اور پانی ہے وہ بھوکا کیسے رہ سکتا ہے۔ یعنی کچھ نہیں تو مٹی سے، پانی سے مٹی گوندھ کے کھلونے بنا کے بیچ سکتے ہو، مٹی کے برتن بنا کے بیچ سکتے ہو، مٹی سے نہ جانے کیا کیا کچھ بنا۔ یہ معصوم کا جملہ ہے، میرا جملہ نہیں ہے، کہ حیرت ہے مجھے کہ جس کے پاس مٹی اور پانی ہو وہ بھوکا کیسے رہ سکتا ہے۔ تو صنعت، کچھ بنانا اور بیچنا، ٹھیک ہے، انڈسٹری، صنعت، زراعت، ایگریکلچر اور تجارت، یہ تین چیزوں کو سب سے زیادہ معصومین نے فوقیت دی ہے۔ چوتھی اور آخری منزل پر کہا کہ اگر کچھ نہ کر سکو، اور قوت لا یموت، قوت لا یموت، یعنی جینے کے لیے کچھ ضروری ہو تو پھر جاؤ کسی کی ملازمت کر لو، کوئی حرج نہیں ہے۔ یاد رہے گی یہ بات، آخر تک پہنچ رہی ہے بات، ہماری مائیں بہنیں سن رہی ہیں۔ اللہم صل۔ جوان بچے سب سن رہے ہیں نا، والدین سن رہے ہیں۔ اب ذہنوں کی تربیت کیسے کریں گے آپ؟ روز اول سے سروس کی بات سوچیں گے بھی نہیں۔ اس فقیر کی بات یاد رکھنا، اگر یاد رکھ لی یہ بات تو اسی معاشرے میں دیکھیے گا کیسا انقلاب آتا ہے۔ سروس کی فکر ہی نکال دیجئے دل دماغ سے، یہ رونا ہی چھوڑ دیجئے کہ یہ حکومت ایسی آئی ہے کسی کو نوکری نہیں دیتی۔ ارے حکومت نوکری دے یا نہ دے، سمجھ میں آ رہی ہے؟ آپ کو تجارت کرنی ہے، ہزاروں، زمین تا آسمان، کروڑوں ذریعے ہیں روزی روٹی کمانے کے، کتنی قسم کی تجارتیں ہو سکتی ہیں۔ ابھی ایک عزیز ملے مجھے یہاں پر، انہوں نے اپنا اخبار دیا، اللہ ان کی توفیقات میں اضافہ فرمائے۔ یہ جو اخبار چھپتے ہیں یہ بھی نہ جانے کیا مریضانہ ذہن ہوتا ہے اخبار والوں کا، اس میں صفحوں کے صفحے نہ جانے کیا کیا چھاپتے ہیں۔ دو موضوعات پر صفحات مخصوص ہونے چاہیے، ایک تعلیم، ایک تجارت۔ تعلیم یعنی دنیا میں کن کن نئے نئے کورسز کو انٹروڈیوس کیا جا رہا ہے، یہ ہمارے بچوں کو معلوم ہونا چاہیے۔ ڈھونڈ ڈھونڈ کے، یعنی ہر اخبار کے دفتر میں ایک ایسا شخص ہونا چاہیے جس کو یہ وظیفہ دیا جائے کہ تم تلاش کرو پوری دنیا میں نیا کون سا کورس آیا ہے، نیا کون سا سلیبس انٹروڈیوس ہوا ہے، نیا کون سا طریقہ تعلیم ایجاد ہوا ہے، تاکہ وہ ہمارے جوانوں اور بچوں کو بھی معلوم ہو جائے۔ کرائم رپورٹرز تو بہت ہوتے ہیں کہ دنیا میں کہاں جرم ہوا اور کیسے جرم ہوا، کس طریقے سے جرم ہوا، تاکہ وہاں جن لوگوں نے جرم کیا ہے ہمارے بچے جرم کرنا نہیں بھی جانتے تو خبر پڑھ کے سیکھ لیں کیسے جرم ہوتا ہے، خبر پڑھ کے سیکھ لیں بچے کے کیسے۔ کرائم رپورٹنگ نہ کیجئے، ایجوکیشن پہ رپورٹنگ کیجئے۔ اور دوسرے، دنیا میں کون کون سی چھوٹی بڑی تجارتیں ہیں جو انسان کر سکتے ہیں۔ واضح ہے اس مجمع میں بہت سے صحافی ہوں گے اس وقت بالفعل یا مستقبل میں صحافی بننے والے ہوں گے، تو انہیں یہ معلوم ہونا چاہیے کہ نیشن کی تربیت کے لیے، قوموں کی ترقی کے لیے کن موضوعات پر ہمیں کام کرنا ہے، کن سبجیکٹس پہ کام کرنا ہے، کیا بتانا ہے جوانوں کو۔ تعلیم کی راہیں کھولنی ہیں، تجارت اور رزق و روزی کی راہیں کھولنی ہیں۔ واضح ہے؟ یہ تو درمیان میں بات آ گئی تھی، لوگ کہیں گے یہ ممبر سے کہنے والی بات نہیں ہے، میں سمجھتا ہوں ممبر ہی سے کہنے والی بات ہے۔ ایک صلوات پڑھ لیجئے محمد۔
اب یہ بات میں نے عرض کیوں کی اور مناسبت کیا تھی درمیان میں، تعلق کیا ہے اس آیت سے؟ اس آیت نے کہا وَجَاهَدُوا بِأَمْوَالِهِمْ، اور وہ ہیں پکے سچے مومن مسلمان جو اپنے مال سے بھی جہاد کرتے ہیں، اور مال ہوگا نہیں تو جہاد کیسے کریں گے؟ اس لیے اللہ کی خاطر قربتاً اللہ مال کمانا بھی جہاد ہے۔ صرف یہ نہیں کہ آپ نے کما لیا، بہت پیسہ ہے آپ کے پاس، اب اس پیسے کو اللہ کی راہ میں خرچ کرنا جہاد ہے، نہیں، مال کمانا بھی جہاد ہے۔ اسی لیے معصوم کی حدیث ہے، یہ حدیث نہ سنی ہوگی، شاید کسی نے سنائی نہ ہو آپ کو۔ اس لیے معصوم نے کہا اگر کوئی شخص اپنے رزق حلال کے لیے جد و جہد کرتا ہوا مر جائے تو وہ بھی شہید مرتا ہے۔ سمجھ میں آئی بات؟ اپنے قد یمین سے، قوت بازو سے، اپنی فہم سے، اپنی فراست سے، اپنا پسینہ بہا کر، تجارت کر کے، زراعت کر کے، صنعت و حرفت کے ذریعے سے، اور کتنے فنون ہیں، کتنے آرٹس ہیں کہ جو آپ گھر بیٹھے ان کے ذریعے سے کما سکتے ہیں بغیر کسی کے ملازم ہوئے۔ تو اللہ کی خاطر اپنے عزت نفس کو بچانے کے لیے، اللہ کی خاطر اپنے بیوی بچوں کے رزق و روزی کا انتظام کرنے کے لیے، اللہ کی خاطر اس نیت سے زیادہ کمانے کی فکر رکھنا کہ ہم اپنے خرچے سے زیادہ کمائیں تاکہ جو بچے وہ اللہ کی راہ میں لٹائیں۔ یہ سب کیا ہے؟ جہاد۔ یہ سب جہاد ہے۔ یہ دنیا والے صرف تلوار سے جہاد کو جہاد کہتے ہیں، دیکھیں جہاد کی کتنی سینکڑوں قسمیں ہیں جہاد کی، جہاں ایک قطرہ لہو کا نہیں ٹپکتا اور انسان کو جہاد کا بھی ثواب ملتا ہے، شہادت کا بھی ثواب ملتا ہے۔ یہ ہے دین، یہ ہے دین۔ خالی عوام الناس کو، جاہلوں کو اور فقیروں کو، محتاجوں کو، مفلسوں کو، جسے کہتے ہیں کہ ان کا برین واش کر کے ان کے ہاتھ میں اسلحہ دے دینا اور کہنا کہ اللہ کی راہ میں جہاد کیجئے، یہ ظلم ہے امت پر۔ سینکڑوں ہزاروں طریقے جہاد کے ہیں جہاں خون کا ایک قطرہ نہیں ٹپکتا، اور اللہ جہاد کا بھی ثواب دیتا ہے اور شہادت کا بھی ثواب دیتا ہے۔ وَجَاهَدُوا بِأَمْوَالِهِمْ، اور وہ جو اپنے مال سے جہاد کرتے ہیں اللہ کی راہ میں وہ بھی سچے پکے مسلمان اور مومن ہوتے ہیں۔ وَبِأَنفُسِهِمْ، اور آخری شرط یہ ہے کہ اور اپنے نفس کو اللہ کی راہ میں قربان کرتے ہیں۔ وہ تو ہے یہ بلند ترین قربانی۔